الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين منشا یہی ہے قیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی مکرم و محتشم واجب الاحترام ہمیشہ سے دو حصوں میں انسان تقسیم ہے. ایک حصہ وہ جو حق پر ہے اور حق پر چلنے والا ہے, حق کا متلاشی ہے, اور دوسرا حصہ وہ ہے جو باطل پرست ہے. اور باطل پرست ہمیشہ سے ان کی کوشش ہے, یہی کوشش کرتے آ رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے حق چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح اور روشن بھی ہو جائے تو وہ صداقت والی آنکھ بند کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ
حق جو ہے یہ دب جائے، حق رہ نہ جائے، حق ختم ہو جائے۔ عزیزان محترم، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو نبوت اور رسالت کا تاج کا صحرا آپ پر سجا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آئے اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو انہوں نے نبوت پر دلیل پوچھی، تو چونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو دلائل کے ساتھ مزین کر کے بھیجا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی طرح آپ نے جو اللہ نے آپ کو معجزات دیے تھے ان معجزات کا اظہار فرمایا۔ جب ان دلائل بینہ کو ان کے سامنے پیش کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان کا انکار کر لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں نے اس کا یقین کر رکھا تھا، جان لیا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کو جھٹلایا کیوں؟ ظلماً وعلوا، اور ظلم کی وجہ سے، تکبر و غرور کی وجہ سے انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو صحیح تم ان کا انجام، مفسدین ان کا کیسا انجام بنا مفسدین کا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اور رسالت کے ساتھ جب انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تو آپ کی تائید میں آپ کو بے شمار لا تعداد معجزات کے ساتھ مزین فرما کر بھیجا۔ اتنے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ کوئی بھی عدل و انصاف کی آنکھ رکھنے والا جب اس کو دیکھے یا اس کو سنے یا پڑھے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ ہے کہ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے کوئی کائنات میں ایسا جو اپنا تھوک کھارے پانی میں ڈالے تو وہ کھارا پانی میٹھا اور شیریں ہو جائے؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا جس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور وہ کسی ایسے ڈاکٹر اور حکیم کے پاس گیا ہو اور پھر اس نے اپنا لعاب لگایا ہو اور وہ ہڈی ٹھیک ہو گئے؟ مگر میرے نبی کی بارگاہ میں وہ ہڈی ٹوٹے ہوئے شخص بھی آتا ہے تو آپ اس کو درست فرما لیتے ہیں، آنکھ نکل کر ہاتھ پر آ جاتی ہے آپ اس کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ پانی کے پیالے میں اس طرح اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم آپ کے فضائل اور آپ کے ان معجزات کو دیکھیں تو پھر یہی چارہ رہتا ہے کہ صرف اور صرف یہی کہا جائے کہ صدقتا یا رسول اللہ، آقا جو آپ نے فرمایا ہے سچ ہے، فدا کا امی و ابی،
آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ عزیزان محترم، انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کسی بچے سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے، بچہ بڑے یقین سے کہے گا کہ فلاں میرا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ حقانیت، یہ یقین کیسے حاصل ہوا؟ گھر والوں سے سن سن کر، ماں سے سن کر، اس باپ سے سن کر، معاشرے سے سن کر اس کو یقین حاصل ہوا کہ فلاں میرا باپ ہے، فلاں میری ماں ہے۔ مگر سنو، اتنا یقین اولاد کو باپ پر نہیں ہے جتنا باپ کو اولاد پر ہے۔ باپ اپنی اولاد کو جس طرح جانتا ہے اتنا تو کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے نا، تو مدینہ کے اندر جو لوگ بستے تھے، جو قوم وہاں رہتی تھی، جن کی کثرت تھی، وہ یہود تھے۔ اور اکثر یہود کے جو آباء و اجداد تھے وہ تو اس شہر مدینہ میں بسے ہی اسی لیے تھے کہ یہ جگہ، یہ شہر وہ ہے جو نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے۔ جب ان یہود نے دیکھا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کو کہ حضور تشریف لائے ہیں، انہوں نے جب اپنی کتابوں کو دیکھا، نبی آخر الزمان کی علامات کو پڑھا، تو یقین کر گئے۔ ان کو پتا تھا کہ آپ آخری اور سچے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جیسے ان کی اولادیں، ان کے متعلق ان کو شک نہیں ہے، اسی طرح ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ مگر کیا کیا ان یہود نے؟ ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ تیار کیا کہ کسی طرح ایسا ہو کہ یہ جو لوگ صبح شام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو کسی طرح یہ دین ختم ہو جائے، یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے رک جائیں، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ چھوڑ جائیں۔ ایک جماعت، ایک گروہ انہوں نے تیار کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ایسا کرو، تم صبح کے ٹائم جا کر نا کلمہ پڑھ لینا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لینا۔ جب تم کلمہ پڑھو گے لوگ تمہیں مسلمان دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر وقت گزار کر مرتد ہو جانا، کافر ہو جانا۔ اب لوگ تم سے پوچھیں گے تو کہنا کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، بانی اسلام کے قرب میں آئے، ہم نے ان کو قریب سے دیکھا، لیکن ان میں وہ اوصاف نہیں تھے، ان میں وہ صفات نہیں تھیں جو نبی آخر الزمان میں ہیں۔ یہ پلان تھا ان کے یہودیوں کا، یہ ان کی ایک منصوبہ بندی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہوتے، اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی خبر دے دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہلے سے ہی خبر دے دی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے یہود کا پلان، یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ تو عزیزان محترم، تو یہ طریقہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اسی طرح کہ لوگ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سنو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ بول جائے، یہ گزشتہ ہفتے کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا شور شرابہ چل رہا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ملونہ، جس کا نام زبان پر نہیں لینا چاہتا میں، ایک ملونہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ کے متعلق اس نے ہرزہ سرائی کی، اس نے بیہودہ کلام کیا، اور پھر یہیں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اس کو دیکھ کر کچھ دوسرے لوگ اس ملک کے، انہوں نے بھی اسی روش کو اختیار کیا۔ تو آج مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور اس کی بکواسات میں سے، بیہودہ کلمات میں سے ایک بیہودگی یہ بھی کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس نے نشانہ بنایا۔ عزیزان محترم، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عقد نکاح 25 سال کی عمر میں پہلا عقد نکاح ہوا، اور جس باکمال خاتون سے نکاح ہوا، سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے 15 سال گزارے، اور باہم اتفاق اور اتحاد اس قدر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار حرا میں چلے جاتے، غار حرا پر آج بھی چڑھنا کتنا مشکل ہے، اور سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 55 سال تھی، اور ان کی آپس میں محبت کی مثال دیکھیں کہ سیدہ کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑ کی اس چوٹی پر بھی چڑھ جاتی، وہاں تک پہنچ جاتی، اور آپ یعنی اگر ہم دیکھیں یہ اعلان نبوت، پھر اعلان نبوت حضور نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں قیام فرمایا ہے، 13 سال۔ تو اس طرح کم و بیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلا جو عقد نکاح ہے، یہ آپ کی عمر کے 50 سال تک یہ چلتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عقد نکاح فرمایا ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد فرمایا، پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں، اور دوسرے جو نکاح عقد نکاح ہیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد۔ اب ذرا سوچئے
کہ کوئی بھی شخص معاذ اللہ اگر کوئی شہوت پرست ہو تو وہ شہوت کا اظہار تو جوانی کی عمر میں کرتا ہے، 40 سال میں تو بندے کی عمر ویسے ڈلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عقد نکاح فرمائے ہیں وہ ساری کی ساری خواتین وہ یا تو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور ہر عقد نکاح میں ایک علیحدہ طور پر علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ کئی حکمتیں پیش نظر تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عقد نکاح فرمایا۔ تو اسی طرح سیدہ طیبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد نکاح کے متعلق یہ جو بدباطن لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی 9 سال کی عمر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس وقت 50 سے بھی اوپر تھی، تو 9 سال کی عمر لڑکی کی اس کے ساتھ عقد نکاح کیا۔ تو میرے دوستو، امام الانبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی عقد نکاح فرمائے ہیں ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ حکمتیں ہیں۔ آؤ میں بتاؤں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیوں کیا؟ اچھا، پہلی بات سنیے، سیدہ طیبہ کو تو کوئی اعتراض ہے نہیں، جس کا عقد نکاح ہوا ہے انہیں تو کوئی اعتراض ہے نہیں، زندگی بھر وہ اس نعمت پر ناز کرتی رہیں اور فرماتی کہ حضور کے عقد نکاح میں جتنی بھی خواتین آئیں وہ ساری کی ساری وہ تھیں یا کوئی بیوہ تھی یا مطلقہ۔ فرماتی ہے میں واحد ہوں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں کنواری آئی ہوں۔ وہ ساری زندگی اس پر ناز کرتی رہیں اور مستشرقین حضور کے اس نکاح کو سامنے رکھ کر نشانہ بناتے ہیں۔ سنیے، پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ بھائی اللہ کے نبی جب اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے تو اللہ کے نبی اپنی خواہش سے کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور عقد نکاح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، خود سیدہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میرے پاس 3 دن فرشتہ آتا رہا، ایک کپڑے کے اندر ریشمی کپڑا، اس کے اوپر ایک تصویر بنی تھی، اور فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں آپ کی ہونے والی زوجہ کی تصویر ہے، آپ اس کو کشف کریں، اس کپڑے کو کھولیں۔ فرمایا جب میں نے کھولا تو آیا عائشہ وہ تصویر تیری تھی، اور میں نے کہا کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی اس کو پورا فرمائے گا۔ تو عقد نکاح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ اللہ کی مرضی سے ہے، رب کے حکم سے ہے۔ اور دوسری حکمت جو اس میں ہے وہ حکمت یہ ہے کہ انسان ایک ہے انسان کی ظاہری زندگی اور ایک ہے انسان کی گھریلو زندگی، کہ گھر کے اندر کیا کرتا ہے بندہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، مگر وہی بندہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کا وہاں اخلاق اور ہوتا ہے، رہن سہن کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں پوری کائنات کے لیے، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔
تو حضور کی بیرونی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی کو بھی پیش کرنا تھا اور گھر کے اندر کی زندگی کو بھی مکمل طور پر پیش کرنا تھا، تو اس کے لیے ایک ایسی مبلغہ کی ضرورت تھی کہ جو ذہین بھی ہو، فطین بھی ہو، جو ہر اعتبار سے عقل مند بھی ہو، اور وہ رب کی نظر میں سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ان کا کمال، دین کا تیسرا حصہ، علماء نے لکھا ہے دین کا تیسرا حصہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ سے ہی ہم تک منتقل ہوا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمیں کسی مسئلہ میں الجھن ہوتی، مشکل پیش آتی، اب اس مشکل کو کون حل کرے؟ اس مشکل کو کون حل کرے؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی مشکل کسی حدیث میں نظر آئی، دین کے کسی مسئلہ میں نظر آئی، تو ہم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کہا جب ہم ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم اپنا سوال پیش کرتے تو سیدہ فوراً اس کا حل پیش فرما دیتی، اور وہ حل بھی از خود نہیں بلکہ حضور کی حدیث سے حل کر دیتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقدس کے ساتھ حل فرما دیتی، یعنی ان کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث ضرور ہوتی تھی۔ بہت بڑے ایک تابعی گزرے ہیں، بڑے معروف تابعی ہیں، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رائے تو میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا علم فرائض یعنی وراثت کے متعلق، علم فرائض کو حضور نے کہا ہے کہ یہ نصف علم ہے۔ علم فرائض وراثت کے علم کو نصف علم کہا گیا ہے، آدھا علم۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو دیکھا کہ جب کوئی علم فرائض یعنی وراثت کے متعلق مسئلہ درپیش ہوتا تو سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے اور سیدہ اس مسئلہ کو حل فرما دیتی۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بھی احسانات ہیں امام الانبیاء علیہ السلام پر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس تمام کے احسانات کا بدلہ دنیا پر ہی دے دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی قیامت میں عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، کہ ہم نے انسان کو نسب والا بنایا ہے اور سسرالی رشتے والا بنایا ہے۔ نسب انسانوں میں ہوتا ہے، انسان کی پہچان نسب سے ہوتی ہے، اس کے قبیلے سے ہوتی ہے، تو نسب بھی انسان کے لیے نعمت اور سسرالی رشتہ بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ انسان کے لیے نسب بھی نعمت، سسرالی رشتہ بھی نعمت،
تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اگر اچھا داماد مل جائے تو وہ سسرالیوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، اور اگر اچھا سسرال مل جائے تو وہ داماد کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ حضور کے لیے نعمت ہے، اور حضور کی ذات حضرت صدیق اکبر کے لیے نعمت ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کچھ جو لوگ تان کرتے ہیں، جو حضور کی ذات پر بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح کہ آج کے اس معاشرہ میں ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہیں۔ سورج کو دیکھ کر اگر کوئی شخص سورج کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو سورج کی شان میں کمی نہیں آتی، لیکن وہ شخص جو سورج کو برا بھلا کہے یقیناً وہ کور چشم ہی ہو سکتا ہے، وہ اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دشنام دینے والے، برا بھلا کہنے والے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت تھی، ایک یہودی عورت تھی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بےہودہ باتیں کرتی، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عیب جو ہی شروع کر دی۔ تو کیا کیا؟ کہا ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا۔ اب یہ مقدمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو ریگاں کر دیا، یعنی اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا، کیونکہ وہ گستاخ تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخہ تھی۔ اب روایات میں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو دور کی بات ہے، حضور سے جس چیز کو نسبت ہو اس سے بھی کتنی محبت کرتے تھے۔ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جماعتوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک مسلمان جماعت مہاجرین و انصار کی، اور ایک دوسری جماعت تھی۔ اب صلح کروانے تھی ان کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ تو وہاں پر اصل میں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار ہے۔ اس نے دیکھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنے حمار پر تشریف فرما تھے، تو اس نے دور سے کہا کہ اس حمار کو وہیں روکو، کیونکہ اس کے پیشاب کی بو جو ہے وہ مجھے جلا رہی ہے۔ اس نے اپنے ناک پر کپڑا رکھا اور یہ کہنے لگا۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب، فرمایا ریحا مسکا، فرمایا کہ اے عبداللہ بن ابی سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوتے ہیں وہ حمار مبارک تمہاری خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور معطر ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر اس شخص کی مذمت کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کسی قسم کی زبان درازی کرے، اور اگر وہ اسلامی مملکت میں ہو تو مملکت کی ذمہ داری ہے اس کو سزا دینا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اگر وہاں پر ہندوؤں نے ایسا کیا تو یہاں کے ہندوؤں کو ہم ایذا پہنچانا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، جس نے جرم کیا ہے وہی سزا کا مستحق ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اسی کے ملک کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب